اگر میں نے 170 کتابوں کے حوالے لکھے ہیں تو مجھے پڑھنا کتنا پڑا ہوگا. ٹھیک ہے, اب کچھ حوالے میں دے دیتا ہوں. حوالے میں نے چونکہ ابھی میں نے ڈائری سے نوٹ کر لیا ایک پیج پہ, تو میں نے چونکہ وہ جماعت دیوبند کے ایک عالم ہیں تو انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے, تو ہم نے بھی صرف جو ہے وہ بتانے کے لیے 12 ہی رکھا ہے اس میں. ٹھیک ہے, ہم نے حوالہ بھی مطلب بقیہ تو ڈائری میں 170 لکھے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا چلو 12 ہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب حوالے چند میں دے دیتا ہوں. اس میں اسلام میں سیرت کی سب سے پہلی کتاب, سیرت کی سب سے پہلی کتاب, اس کتاب کا نام ہے سیرت ابن اسحاق. یہ اسلام میں سیرت پر سب سے پہلی کتاب ہے. اس میں نالج میں بھی آپ کے اضافہ ہوگا کون سی کتاب کیسی. تو محمد بن اسحاق لکھتے ہیں ولدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یوم الاثنین. میں چونکہ عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں وقت بچانے کے لیے. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن, سوموار کے دن اور مہینہ ربیع الاول کا تھا اور تاریخ 12 تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن ہوئی. پہلا حوالہ. دوسرا حوالہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. روات حدیث لانے والے ہندوستان میں وہ ہیں, علم الحدیث کو فروغ دینے والے, اور ہر کلمہ پڑھنے والا خواہ کسی بھی مسلک کا ہو, حدیث سے اگر کسی کا شغف ہے تو اس پر احسان شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ اگر یہاں رہتا ہے تو. مدارج النبوہ شریف میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ سرکار کی ولادت کتنی تاریخ کو, بولتے رہیں آپ, 12 بولتے رہیں آپ. ٹھیک ہے. امام ابن حبان المتوفی 354 ہجری, ان کی کتاب ہے سیرت ابن حبان. اس میں لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی ہے, 12 ربیع الاول شریف. ٹھیک ہے. پھر امام ابو الحسن الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 450 ہجری, کتاب کا نام اعلام النبوہ, اعلام النبوہ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کتنی تاریخ کو ہوئی ہے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 923 ہجری, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31, کتاب کا نام مواہب اللدنیہ. اگر ایک حوالہ غلط ہو جائے تو مجھے چوراہے پہ کھڑے ہو کے میری گردن مار دیں آپ. بس صرف اتنی گزارش ہے کہ اس ایسے پاگلوں کو نہ سنا کریں جو امت میں فتنہ کرتے ہیں, جو امت میں فتنہ کرتے ہیں. امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کتنی تاریخ کو ہوئی. محمد بن عمر الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 930 ہجری, حدائق الانوار, اس میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کتنی تاریخ کو ہوئی. امام عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب فیض القدیر ہے, وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کتنی تاریخ کو ہوئی. امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح زرقانی میں لکھتے ہیں والمشہور انہ ولد یوم الاثنین ثانی عشر من ربیع الاول. امام زرقانی لکھتے ہیں شرح زرقانی میں کہ مشہور یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں والمشہور عند الجمہور, یہ لفظ لکھا ہے والمشہور عند الجمہور. اور پھر آگے لکھتے ہیں جس پر ابن جوزی اور ابن جزار کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی ہے. یہ میں صرف ایک آئینہ, ایک جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. ہر جا گما کی بے شے مبر خالیست, شاید کی پلنگ خفتہ باشد. اب پھر وہ چونکہ جس مسلک کے ہیں تو 2-4 حوالے ان کے بھی دے دیتا ہوں. ان کے جو ہے سب سے بڑے عالم حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی, ان کی کتاب ہے ارشاد العباد فی عید میلاد, یہ کتاب کا نام ہے. لکھتے ہیں جمہور کے قول کے مطابق آپ کی تاریخ ولادت کب ہے, مولانا اشرف علی تھانوی. ٹھیک ہے. کم سے کم حدیث کی باتیں نہیں اور محدثین کی باتیں نہیں, یہ لوگ اپنے مولانا لوگوں کو پڑھ لیا کریں تو امت میں انتشار کم ہو جائے, فتنے کم ہو. پھر سید سلیمان ندوی, ان کی کتاب یہ بھی دیوبندی ہیں, رحمت للعالمین,
اس پہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہے؟ مفتی شفیع دیوبندی جانتے ہوں گے، نام سنے ہوں گے، پاک کے یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء، صفحہ نمبر 11، وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ مفتی محمود حسین گنگوہی گلدستہ سلام صفحہ نمبر 18 پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ تاریخ الکامل ابن اثیر کی انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ پھر امام ابن کثیر السیرۃ النبویہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت جابر اور حضرت عباس سے روایت ہے، حضرت جابر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے؟ ابو الحسن ندوی السیرۃ النبویہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے؟ تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے؟ امام ابن جوزی نے الوفا باحوال المصطفیٰ میں لکھا ہے حضور کی ولادت کب ہوئی ہے؟ امام سخاوی نے التحفۃ اللطیفہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے؟ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کب ہوئی ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں بھی آپ نے لکھا ہے۔ پھر دوسری کتاب ما ثبت بالسنہ اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے؟ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے حضور کی ولادت 12 کو، امام ابن خلدون نے لکھا ہے حضور کی ولادت 12 کو، امام نبہانی نے جواہر البحار میں لکھا حضور کی ولادت 12 کو ہوئی ہے۔ اب یہ ہو گیا پورا ڈبل 12، ٹھیک ہے، یہ حوالے میں نے دے دیے ہیں، ایسے ضمناً دے دیے، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ اب چونکہ وہ جس مسلک کے ہیں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس کی بات کر لی جائے تاکہ ہمارے نوجوانوں کا ذہن بھی کلیئر ہو جائے اور ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے امام صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں، سبحان اللہ، سرکار کے نالے ان کے صدقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، چونکہ وہ ایک دیوبندی عالم ہے تو میں حوالے بھی وہی دے رہا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ عید میلاد ہم اسے باعث برکت سمجھتے ہیں، اور جس مکان میں عید میلاد منائی جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں، آپ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، آئیں نبی کے نام پہ اتحاد کر لیا جائے، حضور کے میلاد پہ سب جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، ایک حوالہ غلط ہو میری گردن مار دیں آپ کو اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں۔ یوم ولادت پیر اور تاریخ ولادت 12 ربیع الاول باعث برکت ہیں۔ اس دن و یوم میلاد سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، یعنی اس دن جس دن 12 ربیع الاول ہے تو سرکار کے یوم میلاد سے برکتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اذکار خیر کی طرح ثواب اور افضل ہے۔ امداد الفتاوی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 351۔ پھر لکھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحب عمل ہے، اس میں شامل منکرات کو ترک کرنا چاہیے، نہ کہ مستحب عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مجالس حکیم الامت صفحہ نمبر 160، ٹھیک ہے۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ یہ بدعت عجیب تماشا ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ہر نعمت پہ خوشی، مصطفیٰ کے آنے پہ خوشی نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں میلاد ہر جگہ، اب دیکھیے نظریہ کہاں سے چینج ہوا، میلاد ہر جگہ تو بدعت ہے، پہلے کیا لکھا اب کیا لکھا، میلاد ہر جگہ تو بدعت ہے، مگر کالج میں منانا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ اب اندازہ لگا لیں آپ، ہر جگہ بدعت ہے مگر کالج میں منانا جائز نہیں بلکہ، ہم لوگوں نے تو کبھی یہ بات کی ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ باعث ثواب ہے اور مستحب عمل ہے، لکھ رہے ہیں کہ واجب ہے، تو واجب ہے تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو آپ ان کو دعوت دیں نا سب کو کہ بھائی کریں۔
बानी देवबंद हैं, उनसे सवाल किया गया, फतवा सुना रहा हूँ आपको। मौलाना अब्दुल समी मिलाद मनाते हैं, ये भी हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की से मुरीद थे। अब्दुल समी रहमतुल्लाह ताला अहले सुन्नत के बड़े आलिम। मौलाना शरफ अली थानवी भी किससे मुरीद थे? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह। मौलाना कासिम नानोजी भी उन्हीं से। ठीक है, ये मसला तो बाद में शुरू हुआ ना, इन्हीं से मुरीद सब थे, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। सवाल हुआ, बानी देवबंद से सवाल किया गया, मौलाना अब्दुल समी मिलाद मनाते हैं, आप क्यों नहीं मनाते? कहा उन्हें हुब्बे रसूल का बड़ा दर्जा हासिल है जो मिलाद मनाते हैं, दुआ करो कि मुझे भी हासिल हो जाए। आपके हकीमुल उम्मत साहब ये कह रहे हैं कि जिसको हुजूर की मोहब्बत मिल गई वो मिलाद मनाए, तो पता चला मिलाद वो मनाता है जो दर्जे में आपसे बढ़ के हुजूर से प्यार करता है। यह हकीमुल उम्मत साहब का सुना रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ। कहते हैं कि हुब्बे रसूल का बड़ा दर्जा हासिल है जो मिलाद मनाते हैं, दुआ करो मुझे भी हासिल हो जाए। फिर आगे लिखते हैं इरशादुल इबाद फी ईद मिलाद, वही किताब का हवाला, सफ़ा नंबर 5 और 6 पे, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद सबसे बड़ी नेमत है और तमाम नेमतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल हैं तमाम नेमतों की। तो जब हर नेमत पे खुशी है और सबसे बड़ी नेमत मेरे सरकार है तो खुशी मनानी चाहिए। फिर खुतबात मिलाद एक रिसाला लिखा है मौलाना अशरफ अली थानवी, एक पूरी किताब है इस पे, उस पे लिखा है सफ़ा नंबर 112 पे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक ताउन से छुटकारे का सबब है। अब ये पुराने वाले अकीदे बाद में चेंज हुए ना, ये लोग किताबों में तो भी है ये। महफिल मिलाद हर रोज़ मनाओ, आप हमें 12 को नहीं मनाने दे रहे हो, आपके मौलाना साहब कह रहे हैं हर रोज़ मनाओ, हाँ? और आप हमें 12 पे भी शिर्क व बिदात के फतवे लगा रहे हो। भाई मुफ्ती साहब हैं, उनको इतनी समझ नहीं, उम्मत में फितना किया जाए कि उम्मत को एक किया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा की जाए, तो कहते हर रोज़ मनाओ, सरकार सलाम का जिक्र पाक करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की किताब पढ़ने से मसाइब दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चंद हवाले जहाद थे, तो मैंने अर्ज़ कर